تفسیر کبھی امام فخر الرازی درر منصور اعلام جلالت کی آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان میں ہوا، دیکھا مردہ عذاب میں مبتلا ہے، 6 مہینوں کے بعد آئے، دیکھا اس پر خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، عرض کی اولاد بھی مرنے والا مر گیا، کون سا اس نے عمل کیا کہ تیری رحمتوں کا اس پر نزول ہو رہا ہے؟ فرمایا عیسیٰ چھوٹا سا اس کا بیٹا رہ گیا تھا، اس کی بیوی بیٹے کو لے کر استاد کے پاس پہنچی، استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یا عیسیٰ اخیا تو مجھے بندے سے یاد کیا اس کی پوچھ سے پیدا ہونے والا، اس کی پوچھ سے پیدا ہونے والا زمین پر بیٹھ کر اپنی رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میں زمین کے پیٹ میں اسے عذاب دوں، میں اسے بخش دوں۔ میرے دوستو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ بات ہے تو فرمایا میں یکا حرف من القرآن ولاؤ اشارت و صنعت، قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے 10 نیکی ہے اور تم اتنے ہی سارے ثواب کرتے ہو، اور ان سارے سوال کا بتا یہ ہے خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صرف ایک بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں قبرستان میں گیا، دل میں خیال پیدا ہوا وہاں بیٹھ کے میں اللہ رکھ لوں گا، پہنچا دیکھا ہر قبر میں نور داخل ہو رہا تھا، میں نے پوچھا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا ایک آدمی لگایا، اس نے صرف الحمد شریف پڑھی، یہ سارے ثواب بخشا، 7 دن ہو چکے ہیں کبھی ثواب ختم نہیں ہوئے۔ میرے دوستو تم اتنا ہی سارے ثواب کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ تم یہاں پہنچے ہو اور خدا مرحوم مغفور کے صغیرے کبیرے گناہ معاف کرے اور خدا اس کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اور تم جتنے بیٹھے ہوئے ہو جتنے تمہارے وقت کی وفات پا چکے ہیں خدا صاحب کو بری کرے مدد فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات یہ ہے کہ جامی صاحب تشریف فرما کے ہو کے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کشش کشک دارن نگزار تک بدیزاں، کشش کشک دارن جو کشش کی میں ہوتی ہے نگزار تک بدیزاں، تجھے ایسے نہیں چھوڑے گی، وہ جنازہ کر لگائی وہ مزار کھائی احمد، اگر تو جنازے پر نہ پہنچا تو مزار پہ آ جائے گا۔ یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کبھی بھی پہنچ جا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑا رابطہ تھا اس خاندان کا، جناب پیر نصیر الدین صاحب کے ساتھ، ان کے خاندان کے ان کے صاحب جہاں تشریف فرما ہونے والے ہیں، ابھی پہنچنے والے ہیں، تھوڑی دیر باقی ہے، میں چند باتیں حضور کی آپ کی خدمت میں آج میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ مولانا جامی صاحب نے یہ جو حضرت صاحب گزرے ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی، بڑی اچھی کہی تھی کہ کھجور کا درخت چل کے آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا درخت چل کے آیا، میں کہتا ہوں کھجور کے درخت کی کیا بات کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا مقام ہے، تلوار ٹوٹ جاتی ہے، آکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی، حضور کے پاس تلوار کہاں تھی؟ ایک عریشہ تھا، وہاں حضور تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، گیا اب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے کھجور کا اینٹا نہیں اٹھائی، اٹھا کے آپ نے پکڑائی، آپ نے فرمایا ابتل بہذا یا عکاشہ، صحیح مسلم صحیح بخاری، فرمایا ابتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ یہ تلوار دے دو اس کے ساتھ قتل کر۔ لیکن بات یہ تھی کہ عکاشہ نے یہ نہ کہا کہ کمری والے ادھر تلواریں بھی ہیں، ادھر ڈالے بھی ہیں، ادھر بیدے بھی ہیں، ادھر پالے بھی ہیں، یہ چینی کیا کرے گی؟ اسے پتا تھا کہ رسول نے دی چینی تو چینی کاٹے گی۔ عقل گم پیش ذات مصطفیٰ کے سامنے عقل گم کا سامنے آ جا، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا اسے پتا تھا اگر حضور نے ٹہنی دی تو ٹہنی کاٹے گی، عکاشہ نے فوراً ٹہنی پکڑی، پکڑ کے چومی، ہاتھ میں پکڑی تلوار بن گئی، ساری زندگی وہ تلوار اس کے ہاتھ میں رہی۔ میرے دوستوں کیا بات ہے اس خدا کے رسول کی، خدا کی قسم جو چاہتا رہا وہ کرتا رہا، وہ خدا کی دیدار تھا اور خدا کی زبان تھی، جو کچھ حضور آپ زبان مبارک سے فرماتے تھے وہ بات ہو جایا کرتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس خدا کے رسول کی بات کیا ہے، حضور چلتے جا رہے ہیں، جاتے جاتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ آتا ہے، حضور کو آ کے سجدے کرتا ہے، سجدے کیے جب اونٹ سے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ سجدے کرتے ہیں، ہمیں اجازت ہو ہم بھی سجدہ کریں۔ اسے دیکھا تو زاہد نے کہا ایمان کیجیے، اسے دیکھا تو زاہد نے کہا ایمان کیجیے کہ اب انسان کو سجدہ روا ہونے کا وقت آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو سجدہ کریں، آپ رحمان نہیں، سجدہ وحدہ لا شریک کی ذات کے برکات کیجیے، اگر سجدہ جائز ہوتا میں حکم دیتا عورت کو وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن سجدہ صرف خدا کی ذات بابرکات کیجیے، کسی دوسرے کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنے مدب لوگ تھے، اتنے ادب والے لوگ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ ایک دور ایسا آیا کہ آپ کے چچا جان بیٹھے ہوئے ہیں عباس، آپ نے فرمایا ادب کی بات قابل غور ہے، آپ نے فرمایا یا امی ہاں انتا اکبر ابا بہنی، یا امی اے میرے چچا ہاں انتا اکبر ابا بہنی، کیا تم مجھے بڑے ہو؟
عمر میں تو بڑے سے چچا تھے. پوچھا کیا چچا آپ ہم سے بڑے ہیں؟ جواب سنیے. فرمایا کیا میرے بھتیجے انت اکبر کل شیء، آپ ہر چیز سے بڑے ہیں. ان اللہ خلقک قبل کل شیء، خدا نے ہر چیز سے پہلے آپ کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا. تم تو سب سے بڑے ہو، سب سے بڑے آپ ہیں. آپ نے ہمارے پہ چچا آپ بھی بڑے ہیں؟ فرمایا نہیں، ادا بولے تھا قبلہ کا، صرف میں جب تو سب سے پہلے پہ ہوں. پھر پیدا پہلا ہو گیا. یاد سنا بڑے تو آپ ہی ہیں. میرے دوستو خدا کی قسم بڑی ذوق کی بات تھی، بڑی شوق کی بات تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے آ کے پوچھا کہ ابو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کفر نماز کفر ادا کی جاتی ہے، نماز کفر، اس کی قرآن میں کہیں دلیل نہیں ملتی. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ بعث فینا رسولا، خدا نے ہم نے رسول بھیجا ہے. نخن لا نعلم شیئا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے ہم اس کے ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم اور کوئی بات نہیں جانتے. جو کہ رسول نے کہا وہی ہمارے لیے دین ہے، وہی ہمارے لیے ایمان ہے. میرے دوستو میں آپ کے سامنے سے ایک بات پیش کرتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فشدوا شہیدین من رجالکم، تمہارے 2 آدمی گواہ ہونے چاہیے. قرآن کہتا ہے 2 آدمی گواہ ہونے چاہیے. حضور نے گھوڑا خریدا، خرید کے گھوڑا جا رہے تھے. یہودی نے کہا کہ میں گھوڑا تو دیتا ہوں. ایک آدمی نے کہا تو نے گھوڑا سستا دے دیا. یہودی پھسل گیا. حضور نے فرمایا تو نے گھوڑا دیا. انہوں نے کہا میں نے سودا نہیں کیا. آپ نے فرمایا سودا تو نے کیا. انہوں نے کہا تو گواہ لاؤ. کوئی گواہ نہیں تھا. خزیمہ پاس کھڑے تھے، آ گئے. انہوں نے کہا حضور میں گواہ ہوں. بہت تھے نہیں، آپ کے حضور میں گواہ ہوں. خیر سودا ہو گیا. مسجد نبی میں بیٹھے. حضور نے فرمایا خزیمہ کھڑے ہو جاؤ. اٹھے. وہ تو تھا نہیں، تو کیسے گواہ بن گیا؟ انہوں نے کہا رسول مجھے یہ بتا کمری والے، تو نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے دیکھا نہیں. تو نے کہا جنت ہم نے مان لی، ہم نے دیکھی نہیں. تم نے کہا فرشتے ہم نے مان لیا، دیکھے نہیں. تو نے کہا جنت دونوں کس طرح ہوتی ہے، ہم نے مان لیا، دیکھا نہیں. تو گھوڑے کی کون سی بات ہے؟ ہم نے ہر بات تیرے کہنے پر مانی، گھوڑا کون سی بڑی بات ہے؟ حضور نے فرمایا من شہیدہ لائی خزیمہ، تو صحیح بخاری صحیح مسلم، من شہیدہ لاہو خزیمہ، تو جس کی خزیمہ گواہی دے وہ یہ اکیلا ہی کافی ہے. جب قرآن جمع ہونے لگا اتقاد سے کہا گیا کہ قرآن کی آیتیں جمع کی جائیں، لیکن 2 شاہدی ہونے چاہیے. 2 شاہدی آ جائے تو بات بنے گی. اور آدمی آتا جو آیت پیش کرتا 2 گواہ ہوتے. لیکن حضرت خزیمہ سامنے آئے. انہوں نے کہا لکھو. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ پوری فرمایا یہ لکھو. فرمایا خزیمہ تم اکیلے ہو، دوسرا اور لاؤ. عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا خزیمہ اکیلے ہو، 2 گواہ ہونے چاہیے. عمر خطاب کو نے کہا اکتب لکھے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ خزیمہ کافی ہے. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے فشدوا شہیدین من رجالکم، 2 گواہ ہونے چاہیے. خزیمہ اکیلا ہے. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے 2 ہونے چاہیے. جس پر قرآن ہوتا ہے وہ کہتا ہے اکیلا ہی یہ کافی ہے. قرآن تو کہتا ہے 2 ہونے چاہیے، اور جس پر قرآن نازل ہوا وہ کہتا ہے حضرت خزیمہ اکیلا ہی کافی ہے. کیا بات ہے اس رسول کی، سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا یہی ادب کی بات تھی. اس سے ایک حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں چلتے چلتے. ایک جگہ جا کے آپ نے اونٹی کو تھوڑی دیر بٹھایا. بٹھانے کے بعد تھوڑی دیر جا کے دوسری جگہ جا کے بیٹھے. صحابہ جمع ہو گئے. پوچھا یہ کیا ہے؟ عمر خطاب عبداللہ ابن خطاب نے اونٹی کیوں بٹھائی؟ وہاں کیوں بیٹھے؟ سارے جمع ہو گئے. پوچھا حضور کیوں؟ آنسو جاری تھے. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کوئی بسری ہوئی صورت، کوئی بھولی ہوئی یاد، کوئی بسری ہوئی صورت، کوئی بھولی ہوئی یاد. وہ دل کے دھڑکنے کا کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے. انہوں نے کہا کوئی سبب ہے. پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس مقام پر آیا. حضور نے اٹھنی تھوڑی دیر بٹھائی تھی. حضور تھوڑی دیر وہاں تھوڑی دیر بیٹھے تھے. میں نے نہیں پوچھا آپ کیوں بٹھائے ہیں، بیٹھے ہیں. اٹھنی آپ نے کیوں بٹھائی؟ یہاں آیا اور میں نے کہا یار کی ضرورت ادا کرتے چلتے آئے. اسی طرح اٹھی اٹھائی. اسی طرح میں وہاں بیٹھا. مجھے یہ نہیں پتا کہ قبلی والے نے اٹھی کیوں بٹھائی تھی، حضور کیوں بیٹھے تھے. یہاں آیا دل نے چاہا کہ یہ سنت ادا کر وہ رات کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیری یاد میں وہ سرور ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے. اور تیری یاد میں وہ سرور ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے کہ جہاں دل نے برہمان قدم رکھے وہی میں نے کعبہ بنا دیا. یہ اصحابی تھے، یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا دین تھا. میرے دوستو یہ تو میں ایک عرض کر دوں کہ اصحابی اس میں کوئی شک نہیں. نماز ایک پیغام میں دوں گا، نماز رکن دین ضرور ہے، دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. آگے